نہیں جانتا ہوں کہ وہ بات میں یہاں کہہ دوں، یہاں سے جو رپورٹ وہاں پہنچے گی وہ کتنی خطرناک ہوگی۔ اس لیے میں مصلحتاً نام نہیں لوں گا۔ بامبے کے ایک بہت بڑے پولیٹیشین نے، جس سے پورا مہاراشٹر کانپتا ہے، تھراتا ہے، اور جس کے بارے میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ مہاراشٹر میں پتا بھی ہلتا ہے، نعوذ باللہ، جس کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے قائد کے حکم سے ہلتا ہے، نعوذ باللہ، جس کی اتنی چلتی ہو بامبے کے اندر، پورے مہاراشٹر کے اندر، اس نے صرف ایک جملہ کہا تھا ہندو ووٹ کو لینے کے لیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسلمان ناراض ہو جائیں گے، ہندو ہم سے خوش ہو جائیں گے، سارا ووٹ ہمیں مل جائے گا اور کرسی کے مالک بن جائیں گے۔ اس نے یہ جملے کہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیاش تھا، مکار تھا، اس کا ایک عورت سے پیٹ نہیں بھرا، اتنا نفس پرست اور خواہش پرست تھا، اور عورتوں کا دل دادا تھا کہ وہ 11 بیویاں رکھتا تھا۔ اور پھر اس نے یہ جملے کہے، یہ جملے دادر کے، بامبے میں جو دادر مشہور ہے، دادر میں اپنے بنگلے کے سامنے اس نے یہ بات کہی کہ اگر میں وزیر اعظم بنا اور کسی دوسری پارٹی کے سپورٹ سے نہیں بلکہ اپنے بلبوتے پر اگر مجھے فتح نصیب ہوئی اور میں وزیر اعظم بنا تو میں قانون بنا دوں گا کہ ہرے رنگ کے جھنڈے اور ہرے رنگ کی دیواریں جو آج رنگی جاتی ہیں، ہرے رنگ کے گنبد، ان تمام چیزوں کو میں ختم کر دوں گا، ہرا رنگ ہی میں مٹا دوں گا، کیونکہ یہ اسلامی رنگ ہے، یہ مسلمانوں کا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کانفرنس، پوری آزادی کے ساتھ ہمیں اپنی بات کہنے کا حق دے، اسی کا نام جمہوریت ہے۔ دیوبندی علماء تھے، اہل حدیث بھی تھے، اہل سنت والجماعت نام نہاد وہ بھی تھے، شیعہ بھی تھے، چونکہ وہ کانفرنس ایک ملی کانفرنس تھی جس میں ہر مذہب کے لوگوں کو دعوت دی گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہ تعلق محمد رسول اللہ کی ذات سے ہے، اس لیے ہر مسلمان کو ہر مکتب فکر کو ایک ہونا ہے۔ جب بیک اتفاق ہوا اور کسی نے انکار نہیں کیا، دیوبندیوں کی طرف سے 2 عالم، ایک عبداللہ بخاری جو شاہی جامع مسجد دہلی کے امام تھے، ان کو بلایا گیا، اب تو احمد بخاری ہیں، اس وقت عبداللہ بخاری۔ دوسرے بھی ایک عالم آئے، اہل حدیث کی طرف سے 2 عالم کو رکھا گیا، پہلے ہماری جماعت کے امیر تھے مولانا مختار احمد صاحب ندوی، ان کا انتقال ہو گیا، وہ آئے تھے، اور ایک مجھے بھی رکھا گیا، 2 اہل حدیث کی طرف سے، 2 دیوبندی کی طرف سے، 2 بریلوی کی طرف سے، 2 شیعہ کی طرف سے، 2 قادیانیوں کی طرف سے، بہرحال وہاں جمع ہو۔ اور میری ایک بہت بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے، ہر جگہ جہاں جاتا ہوں، چاہے انڈیا اور پاکستان، مجھے لاسٹ میں رکھا جاتا ہے، اس کی پتہ نہیں وجہ، شاید میں اتنے گرے ہوئے علاقے کا رہنے والا ہوں جہاں کی پھولن دیوی مشہور ہے، جہاں کی چمبل گھاٹی مشہور ہے، جہاں کی گنڈا گردی مشہور ہے، شاید اسی لیے مجھے بھی گرا ہوا ٹائم دیا جاتا ہے، اس کی وجہ جو بھی ہو، ادھر بھی لاسٹ۔ اب جتنے مولوی بولے وہ یہی بولتے جا رہے تھے، بال ٹھاکرے، نام آئی دیا، بال ٹھاکرے کو معافی مانگنا چاہیے، انہوں نے محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، ایسے نہیں چلے گا، ہندو مسلم ایکتا ہونی چاہیے، وہ معافی مانگے، وہ معافی مانگے، وہ معافی مانگے، اس طریقے کی بات ہر مولوی یہی کہتا چلا۔ میری عمر بہت کم تھی، میں اس وقت پڑھتا تھا، آج سے 11 سال پہلے کی بات میں آپ کو، اس وقت میں پڑھتا تھا، میں نے جب میرا نمبر آیا تو وہ جذبات میں یا جوش میں یا جیسے بھی کہیے اللہ تعالیٰ کو نکلوانا تھے، وہ جملے میری کیسٹ ہے، اور یہ تقریر میری نیٹ پر بھی ہے، آپ لوگ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پر بھی ہے، یاہو اور گوگل پر باقاعدہ یہ پڑی ہوئی ہے۔ میں نے وہ جملے وہاں استعمال کیے
हालांकि जो उस जलसे का सदर था वो मेरा पैर नोच रहा था। इतने सख्त जुमले बदलू, लेकिन मैं ये समझ रहा था शायद मेरा टाइम खत्म हो गया, इसलिए मुझे इशारा कर रहा है। मैं नहीं समझ पाया उसको। मैंने एक ही जुमला कहा है कि हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी की गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याश थे, मक्कार थे, इस तरीके की जो बातें कही गई, एक बीवी से पेट नहीं भरा, वो 11-11 बीवी रखते थे। ऐसे कहने वालों से मैं सिर्फ एक ही सवाल करता हूं, उनसे एक सवाल का मुतालबा, बस वो एक जवाब देते हैं, बस सवाल मेरा है, जवाब उनका। मैं दूसरा तीसरा सवाल नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना उनसे कहूंगा कि आपकी एक मशहूर किताब है हिंदू धर्म की जिसका नाम है महाभारत, प्रति सर्ग परो, खंड नंबर 14, जिसमें कृष्ण जी की वाइफ्स, बीवियां, उनकी गिनाई गई कि कितनी है। कृष्ण जी की बीवियों की तादाद बताई गई 16,108। फिर मैंने कहा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक ही बीवी कुंवारी थी जिसका नाम है आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसके अलावा जितनी भी बीवियां थी आपकी, वो या तो बेवा थी या मुतल्लका थी, जंग के अंदर गिरफ्तार होकर आई थी, कबीले के सरदार की बेटी थी। आपने उनको इसलिए निकाह में रख लिया ताकि उस कबीले के अंदर इस्लाम की हमदर्दी जाग जाए। मसलहतन आपने उनको निकाह में लिया है, न कि आपने अय्यारी, मक्कारी और अय्याशी के लिए। सिर्फ एक बीवी आपकी कुंवारी थी आयशा सिद्दीका, इसके अलावा जितनी थी बेवा मुतल्लका। और आपके यहाँ 16,108 में एक भी बेवा नहीं, एक भी मुतल्लका नहीं, सब गोपियां थी, कुंवारी थी, सब बेच लगे। मुझे ठाकुर जी सिर्फ इतना बता दें कि 11 बीवी रखने वाला अगर अय्याश है तो 16,108 रखने वाले को कौन सा टाइटल दिया जाए? मैं जवाब